اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. شب تاسوعا ہے، یہ شب ثانی حسین، ان شہداء کے درمیان حسین کے بعد جس شخصیت کا نام آتا ہے، خود حسین کی زبانی، باقی ائمہ کی زبانی، شہدائے کربلا کی زبانی، اسرائے کربلا کی زبانی، وہ علمدار عباس کی ذات گرامی ہے. تاسوعا آپ سے منسوب ہے تذکرے کے حوالے سے، اگرچہ ایک روایت ہے لیکن وہ غیر مستند روایت ہے کہ آپ تاسوعا کے دن شہید ہوئے، لیکن تذکرے کے حوالے سے تقریباً عراق ایران میں تاسوعا کے دن علمدار عباس کا تذکرہ ہوتا ہے. شاید بر صغیر میں 8 کو علمدار کا تذکرہ ہوتا ہے. فرق نہیں ہے، یہ تقسیم کار ہے، ورنہ سب کے سب عاشوراء کے دن رکاب حسین میں لقائے خدا پر فائز ہو گئے. تو علمدار عباس باب الحوائج کے نام سے بھی معروف اور مشہور ہے، مجرب بھی ہے، تجربہ ہے، یعنی کافی ہی تجربہ ہے کہ لوگوں نے علمدار کو وسیلہ بنایا، خدا نے دعا قبول کی. ابھی ہم علمدار کی ذات گرامی کو وسیلہ قرار دے تو خدایا تیری عظمت کا واسطہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو قاضی الحاجات ہے، تو مجیب الدعوات ہے، تو منتقم من الجبارین ہے، تو ناصر المؤمنین ہے. خدایا علمدار عباس کا واسطہ اہل حق کی مدد فرما، مجاہدین اہل حق کی مدد فرما، اہل باطل کو شکست مفتضح سے دوچار فرما، امریکہ اور اسرائیل اور منافقین کو دنیا اور آخرت دونوں میں روسیہ اور شکست سے دوچار فرما. نظام مقدس جمہوری اسلامی ایران ان دنوں میں جس سخت حالات سے گزر رہا ہے، خدایا یہ نظام حسین کو لبیک کہتے ہوئے وجود میں آیا ہے، عالم کو فرزند حسین کے استقبال کے لیے تیار کرنے کے لیے وجود میں آیا ہے. اسلام جو برنامہ محمد و آل محمد ہے اس پر عمل کرانے کے لیے وجود میں آیا ہے. تمام تر مشکلات کے باوجود، بشری تقصیروں کے باوجود، خدایا اس نظام کی مدد فرما، اس نظام کے بدخواہوں کی ہدایت فرما، اس نظام کے دشمن اگر لائق ہدایت نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما. خدایا عزاداری کی حفاظت فرما، ہمیں حسین اور اہل بیت کے حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرما. خدائے غم حسین، غم اہل بیت کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما. خدایا حاضرین کے تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہمارے جملہ مشکلات کو آسان فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے ملک پاکستان کو روز بروز ترقی عنایت فرما. خدایا سید
مقاومت سید شہدائے مقاومت سید حسن نصر اللہ اور ان کے ساتھیوں کو، شہید رئیس جمہور اور ان کے ساتھیوں کو، اور ان اواخر میں جو سرداران اسلام مجاہدین اسلام راہ اہل بیت پر چلتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں، ان سب کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ ہم سب کے خصوصاً بانیان مجلس کے مرحومین کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ بن نبی و آل درود پڑھیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اہداف حسینی کربلا کے قیام میں کیا اہداف آپ کے تھے، اس کے بارے میں چند جملہ عرض ہوا کہ آپ کے قیام کا ایک اہم ہدف، ہمگیر ہدف، جامع ہدف امر بالمعروف اور نہی از منکر ہے۔ عرض کے رہبر معظم بھی یہی فرماتے، یہ ہدف قیام امر بالمعروف ہے، چاہے اس کے نتیجے میں شہید ہو جائے، چاہے اس کے نتیجے میں حکومت مل جائے۔ حسین کی ذمہ داری اصلاح معاشرہ کرنا تھا امر معروف کے ذریعے۔ یہ شریعت کی طرف سے حکم، خدا کی طرف سے حکم یہی ہے، امر بالمعروف اور نہی از منکر۔ اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا وہ ہدف نہیں ہے، نتیجہ ہے۔ اور شہید مطہری نے بھی عرض کیا، فرمایا قیام حسین کا ہدف امر معروف ہے۔ عراق کی طرف جانا عراقیوں کی دعوت کی وجہ سے سمت معین ہو گیا ہے، اور انکار بیعت کے وجہ ایک اہم وجہ خود نے فرمایا ہیہات من الذلہ ہے، اس کے لیے ہجرت کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن امر معروف کے لیے چبسا ہجرت کی ضرورت بھی ہو۔ ایک شہر کے اندر خلاصہ تقاضوں کے مطابق امر معروف ہوتا ہے، ایک شہر کے اندر مدینے میں بہتر ہو سکے مدینے میں، مکے میں ہو سکے مکے میں، ہجرت کر کے بہتر ہو سکے ہجرت کر کے، ہجرت و جہاد سب جمع ہو جائے امر معروف کے اندر۔ امر بالمعروف میں آپ جانتے ہیں شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں بصیرت، آپ فقہ میں جائیں گے 4 عوامل شرطیں کرتے ہیں، لیکن شہید مطہری مختصر کرتے ہیں امر معروف اور نہی از منکر کے لیے بصیرت در دین، بصیرت در دنیا کی ضرورت ہے۔ ایک جانتے ہو کہ دین کیا ہے، دین کیا چاہتا ہے، امر معروف کرنے والوں کو پتہ ہو کہ دین کیا چاہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دین کی چاہت کو کس طرح سے عملی کر سکتا ہے، الٹا نتیجہ نہ دے، تو اس کے لیے بصیرت در دنیا کی ضرورت ہے، بصیرت در دین، بصیرت در دنیا۔ اور ایک اہم نقطہ امر معروف نہی از منکر کے شرائط میں یہ ہے کہ انسان کے لیے خطرہ ہو تو واجب نہیں ہے امر معروف اور نہی از منکر۔ اس شرط کے پیش نظر تمام ظالم حکمران، باطل حکمران، منافق حکمران، فاسق حکمران کو پتہ ہوتا ہے اسلام میں خطرہ ہو تو چاہے جانی، چاہے مالی، چاہے عزت آبرو کے، چاہے اپنے لیے، چاہے عزیزوں کے لیے، مومنین کے لیے خطرہ ہو تو واجب نہیں ہے امر معروف۔ اب اسی سے سوء استفادہ کرے گا اور خطر میں ڈال دیں گے، نتیجتاً مومنین امر معروف نہیں کریں گے تو ظالمین کے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ یہاں پر حضرت امام کی فتویٰ ہے، شہید مطہری بھی اسی کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ عام واجبات میں یہی ہے، کسی کو باپردہ بنانے کے لیے، کسی کو نماز پڑھوانے کے لیے، کسی کو جھوٹ سے منع کرنے کے لیے اگر خطرہ ہو، آپ پر امر معروف نہی از منکر واجب
نہیں ہیں۔ ایران میں بہت سے لوگوں کی جانیں گئی اس سے امر معروف اور نہی از منکر دربارہ حجاب کرنے کی وجہ سے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اس کے بعد اس قاتل کو معاف بھی کیا، ایک عالمی سازش ہے، مومنین بھی سادہ مجرمین کو معاف کرتے تو مزید ان کی جرأت بڑھ جاتی ہے، امر معروف کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، جب پکڑا جاتا ہے تو سب کہتے معاف کرو۔ عجیب ماحول ہے۔ تو خلاصہ یہ جو عام واجبات و فرائض میں امر معروف اگر احتمال خطر ہو تو واجب نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ جہاں جس امر معروف پر دین کے بقا موقوف ہو، امت کے بقا موقوف ہو، اہم اہداف و مقاصد دین موقوف ہو، تو وہاں پر جان خطرے میں بھی پڑ جائے تب بھی امر معروف واجب ہے۔ کربلا اس کی گواہ ہے۔ حسین نے فرمایا میں امر معروف کرنے جا رہا ہوں اور مجھ کو جان سے مار دیں گے، لا يدعونی حتی یستخرجوا هذه العلقة، بنو امیہ میرے خون بہائے بغیر مجھ کو تنہا اور آزاد نہیں چھوڑیں گے۔ خود فرما رہے ہیں کہ کأنی بأوصالی تقطعها اسلان الفلوات بین النواویس و کربلا، میں جا رہا ہوں لیکن میں ابھی سے دیکھ رہا ہوں میرے گردن کے رگوں کو کچھ بیڑیے کربلا کے میدان میں کاٹ رہے ہیں۔ تو ایک قسم کے یقین تھا کربلا میں شہید ہو جائیں گے، روایات کی وجہ سے، علم امامت کی وجہ سے، اس وقت کے سیاست مداروں کی تمام کے تجزیے کی وجہ سے یہ یقینی بات تھی، اور حقیقت بھی یہی تھی، صرف یہ باتیں نہیں ہیں، ثابت ہوا نا، عاشور کے دن ثابت ہوا۔ تو خطرہ، پس جہاں اسلام کے اہم اہداف، امت کے اہم اہداف خطرے میں پڑ جائے وہاں پر یہ خطرہ نہ ہونے کی شرط نہیں ہے، ورنہ آپ کبھی امت کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں، کبھی دشمنوں کو لگام نہیں لگا سکتے ہیں۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ امر معروف کے لیے آپ کو طاقتور بننا ہے، خطرے سے بچنا چاہتے طاقتور بنو۔ خطرے کی شرط تو یہی ہے، اسلام کے اہم مسائل میں خطرے کی شرط نہیں ہے، لیکن احادیث کہتی ہے کہ امر معروف کرنے کے لیے طاقتور بننے کی ضرورت ہے، بڑے بڑے امر اور معروف کے موارد کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے۔ یعنی امر معروف زبانی ایک ہے، عملی کے لیے کہا کہ آپ کے پاس طاقت ہو تو آپ کریں۔ یہاں پر شہید مطہر میں دوبارہ حوالے دیتا ہوں، یقیناً آپ مطالعہ کریں گے، آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، آپ اہل تحقیق ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو شرط ہے، اسی شرط کے بنا پر ہمارے بہت سے علماء جائر ظالم حکمران کی طرف سے ولایت اور حکومت کو قبول کرتے تھے۔ قبول کرنا حرام تھا، لیکن امر معروف کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت تھی، طاقت کے لیے حکومت کی ضرورت تھی۔ اسی لیے ایک شہر میں حکمران، ایران کے بادشاہان قدیم زمانے سے ان کو کیا بناتے تھے، آپ اس شہر کے قضاوت آپ کریں تو طاقت آ جاتی، تو طاقت حاصل کرتے تھے تاکہ معاشرے میں امر معروف کر سکے، نہی از منکر کر سکے۔ یعنی امر معروف نہی از منکر کرنے کے لیے طاقتور بننا پڑے گا، نہ ان کے اتفاق سے آپ کے پاس طاقت آ جائے تو واجب ہے۔ ایسی بات ہے کہ ہمارے پاس واجب مشروط ہے، ایک واجب مطلق ہے نا۔ واجب مشروط کہتے آپ کے پاس اتفاق سے استطاعت آ جائے تو حج واجب ہے، یہ واجب مشروط ہے۔ واجب مطلق کیا ہے؟
آپ عاقل بالغ، دوپہر کے اذان ہو جائے تو آپ پر نماز واجب ہے، یہ واجب مطلق۔ اس کے بعد وضو کرنا پڑے گا، ہاں وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی ہے، لیکن وضو کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو طاقت کی شرط ہے، شرط ہے امر معروف نہی از منکر کے لیے طاقتور ہو، بڑے بڑے امر معروف نہی از منکر کے لیے اپنا آپ کو خطرے میں نہ ڈال دے، لیکن طاقت آپ کو حاصل کرنا پڑے گا۔ ایسے نہیں ایک دن اچانک طاقت آپ کے پاس آ جائے گی، کبھی نہیں آئے گی۔ تو کبھی حقیقی معنوں میں امر معروف انجام نہیں دے سکیں گے، کبھی بھی سلاطین کو، حکمرانوں کو، سرداروں کو، دولت مندوں کو آپ امر معروف نہی از منکر نہیں کر سکیں گے اگر اتفاق سے طاقتور ہونے کے انتظار میں رہیں گے۔ طاقتور بننا پڑے گا۔ کیسے طاقتور بنیں گے؟ بہت سے ضعیف لوگ حکمت عملی کے ذریعے طاقتور بنے ہیں۔ میں عموماً کہتا ہوں کہ ہمارے پاس پاکستان میں طاقتور بننے کا راستہ، میرے پاس تو کوئی تجربہ نہیں ہے، کوئی معلومات بھی نہیں ہے، تب بھی کچھ نہ کچھ بولنا ہے، ممبر پر آ گئے، لیکن ایسی بات کرنا ہے جس کے غلط ہونا یقینی نہ ہو۔ تو میں یہی کہتا ہوں ایک اتحاد کے ذریعے آپ طاقتور بنیں گے، یہ کلیئر ہے دنیا میں۔ کتے بھی کہتے نجف میں ہوتا تھا ہمارے زمانے میں، آج کل بھی شاید کچھ شہروں میں، پاکستان میں بھی ہے، جب 12 بجے لوگ سو جاتے سارے کتے شہر میں آ جاتے، کتوں کی آواز سے شہر بھر جاتی تھی۔ تو کتے ہر علاقے میں کچھ کتے ہوتے تھے، نیا کتا کوئی آ جائے سب مل کر اس کو بھگا دیتے تھے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑتے تھے کہ ہڈی پر بھی لڑ پڑتے تھے۔ یعنی کتے بھی سمجھتے اتحاد کے بغیر کام نہیں چلتا ہے۔ ایک واضح حقیقت، آپ طاقتور بننا چاہے متحد بن جاؤ۔ پاکستان میں 15% شیعہ ہو، متحد بنو، کسی کو مارنے کے لیے نہیں ہے، اپنی ذات سے دفاع کرنے کے لیے، اپنے حقوق کے حصول کے لیے نہیں۔ ہم کسی پر ایک چونٹی پر بھی ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم مظلوموں کی تاریخ ہماری تاریخ ہے، ہمارے رہبران مظلوم تھے، معصوم مظلوم تھے، معصوم رہبر تھے، تو ہم سے ظلم کبھی سرزد نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیے ان تمام تر ظلم و ستم کے باوجود دہشت گرد کا تعلق کن مذاہب سے ہے؟ صرف پاکستان نہیں، پورے عالم اسلام میں دہشت گردوں کا تعلق کس مذہب سے ہے؟ کہتا امریکہ کراتا ہے، امریکہ کراتا ہے، تو کیوں دہشت گرد شیعوں میں سے دہشت گرد، امریکہ شیعوں میں سے دہشت گرد انتخاب نہیں کرتا ہے، دوسرے فرقوں سے کرتا ہے؟ کیونکہ دشمن کے لیے بھی، شیطان کے لیے بھی زمین ہموار ہونے کی ضرورت ہے۔ زمین ہموار نہ ہو شیطان بھی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ انگیزہ کسی میں ہو پھر اس کو استعمال کرتے ہیں، انگیزہ نہ ہو تو استعمال نہیں کر سکتے، کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ پٹھو بنانے کے لیے بھی اس کے پاس انگیزہ ہونے کی ضرورت ہے، واضح ہے، یہ ثابت حقیقت ہے، علم اجتماع میں بھی، علم نفس میں بھی، ہر جگہ۔ تو اس بنا پر طاقتور بننا پڑے گا اتحاد کے ذریعے۔ ایک دوسرا جو میں پیش کرتا تھا، علم کے ذریعے۔ انگلینڈ کی طاقت کہاں سے ہے؟ علم سے۔ چھوٹی سی زمین ہے ہمارے گاؤں کے برابر، ابھی تو مذاق کر رہا ہوں، لیکن پاکستان کے 30% زمین انگلینڈ کی زمین ہے، آبادی بھی پاکستان کے شاید 30%۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ طاقتور بننے کے ایک ذریعہ انگلینڈ کی طاقت کہاں سے؟ اس کے علم سے، سائنس سے، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، تو دنیا کے پیسے بھی وہاں آتا ہے، وہاں کی ہر ذرہ مٹی کو سونے میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ دوسرا اتحاد، کم از کم یہ دو ذریعہ تو ہمیں نہ حکومت کی ضرورت ہے، نہ سیاسی پارٹی کی ضرورت ہے۔ فضا بنائیے، ماحول بنائیے، تشویق کرے، جن کے پاس صلاحیت ہے کام کرے۔ بہت سے اہل خیر ہے، قابل جوانوں کی امداد کرتے، وہ بہت بہترین تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ قوم کے عظیم سرمایہ، سب سے بڑا سرمایہ انسانی سرمایہ۔ ایک ملک کی ابھی
ایران انقلاب کے بعد مسلسل ایران کی کرنسی کی قیمت گرتی رہی. البتہ یہ امریکہ ہے کیونکہ عراق کی نہیں گرتا، افغانستان کی نہیں گرتا ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ حکومت آج اور کل جانے والی حکومت ہے، استقرار نہیں ہے، اسی لیے پیسے کی قیمت گرتی ہے. ایک اہم وجہ پیسے کی قیمت کا اس ملک کی شخصیات ہے. شخصیت جتنی علمی شخصیات ہو اتنا اس ملک کے سرمایے میں اضافہ ہوتا ہے، مال پیسے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، ملک دنیا والوں کی نگاہ میں محترم ہو جاتا ہے. البتہ دولت، سونا وغیرہ بھی اپنی جگہ پر مؤثر ہے. تو طاقتور بننے کی ضرورت ہے. طاقتور بنو، آپ امر معروف کر سکتے، نہیں از منکر کر سکتے ہیں. اخبارات آپ کے ہاتھ میں آتا ہے، میڈیا آپ کے ہاتھ میں آتا ہے، بولنے والے آپ کے ہاتھ میں آتا ہے، بلکہ آپ کے ہر بات کی بڑی قیمت ہوتی ہے، وزن ہوتا ہے، خریدار ہوتے ہیں، آپ کے بات سننے کے مشتاق ہوتے ہیں، آپ کو خوش کرنے کا مشتاق ہوتے ہیں. تو ایک اہم چیز امر معروف نہی از منکر میں جو شرط ہے، خوف نہیں ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے. یہ شہید فرماتے یہ شرط وجوب نہیں ہے، شرط وجود ہے. آپ کو طاقتور بننا ہے، طاقتور بننا ہے. جس طرح سے نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے، اسی طرح سے امر معروف کے فریضے کے لیے طاقتور بننا ہے. طاقتور بننے کے سارے راستوں کو یہودیوں نے کیا کیا؟ دیکھا کہ دنیا پر قابض ہونے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، تو پیسے کے ذریعے طاقت حاصل کی. آپ کہیں گے ہم یہودیوں کے نقش قدم پر چلے؟ نہیں، حتیٰ ہمارے دین نے فرمایا ہے ایک اچھا نقطہ، خذ الحکمت ولو من المنافق. جانور سے کہتے کہ دیکھو یہ مرغہ جو صبح سویرے آواز دیتا ہے، کم از کم اس کی طرح سے تمہارے خدا کے عبادت کے لیے جاگنے کے احساس نہ ہو. چونٹی کو دیکھو، گرمیوں سے سردیوں کے لیے چارہ جمع کرتی ہے. تم بھی تو اپنے نداری کے دنوں کے لیے سوچو. یعنی حیوانات کو بھی اسوہ بنانے کا حکم ہے یہ. تو طاقتور بننا ہے. ابھی بھی طاقتور بننے کے لیے کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارے حوزات میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے. کسی کتاب میں نے یہ دیکھا ہے کہ مستنصریہ جو بغداد میں یونیورسٹی تھی، سب سے بڑا نام تھا اسلامی یونیورسٹیوں کا، تو بن عباس نے بنایا تھا. تو اس میں طالب علوم کو جیسے ہی درس شروع کرتے تھے اس کے ساتھ ایک مہارت بھی اس کو سکھاتے تھے، تاکہ اس مہارت کے ذریعے زندگی گزارے، علم حاصل کرے، علم کو حق کے لیے استعمال کرے، خدا کے لیے استعمال کرے، آخرت کے لیے استعمال کرے، اور اپنی دنیا کے لیے اس مہارت کو استعمال کرے. ورنہ کیا ہے، جس چیز کو آپ نے خدا کے لیے حاصل کیا ہے اس کو سیٹ صاحب کے لیے، IMF6 کے لیے، مختلف لوگوں کے لیے بھیجنا پڑے گا. خدا کو چھوڑ کر فی الحال ان سے سروکار ہے تو انہی کے لیے خرید و فروش کرنا پڑے گا. تو طاقتور بننا یہ ایک شرط ہے. اس شرط کے حوالے سے بہت سی غفلت ہو گئی ہمارے اندر. طاقتور بننے کے اتنے ذرائع ہے دنیا میں. مثلا یہی جو رہبر نے فرمایا جہاد تبیین انتہائی اہم ہے. حقائق کو آپ دنیا تک پہنچا سکے، آپ کے پاس طاقت آئے گی. حق کیا ہے؟ طاقت ہے. ایک بحث ہے نا، حق طاقت ہے یا طاقت حق ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حق خود طاقت ہے. حق طاقت ہونے کے لیے حق پہنچنا پڑے گا لوگوں تک، یعنی لوگوں کو سمجھ میں آ جائے یہ حق ہے، تب حق طاقت بنے گی. خود اہل حق کی بھی سمجھ میں نہ آ جائے حق طاقت ہے تو پھر یہ حق طاقت نہیں ہوگی. تو ایک اہم مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا حوزہ مصدر اور سرچشمہ بننے پڑے گا معنوی طاقتوں کا. جتنا بہترین بیان ہو ہر موضوع کے لیے،
اتنی بہترین تحریر ہو ہر موضوع کے لیے کہ پڑھنے والا تحت تاثیر واقع ہو جائے، کم از کم اہل باطل کے تفکر کو مشکوک بنا سکے. یہ بڑی طاقت ہے. اسی طرح سے اور ایک شرط امر معروف نہی عن منکر میں ہے. وہ شرط کیا ہے؟ احتمال تاثیر. آپ جب امر معروف نہی عن منکر کریں گے، دوسرے پر اثر کرنے کے امکان ہے تو واجب. اگر اثر کرنے کا امکان نہیں ہے، وہ پتھر ہے، تو پھر واجب نہیں ہے. احتمال تاثیر. اب اس حوالے سے بھی آپ کہہ سکتے ایک دفعہ اس کو آپ امر معروف کریں گے، نہی عن منکر کریں گے، اثر نہیں کرتا ہے، لیکن اس کو سن کر دوسرے پر اثر ہوتا ہے. امر معروف نہی عن منکر جب معاشرے میں زندہ ہوگا، جس کو کریں گے اثر نہیں کرتا، لیکن معاشرے میں معروف کی طرف دعوت، منکر سے منع کرنے کی جو ثقافت ہے وہ عام ہوگا. بہت فائدہ ہوتا ہے. احتمال تاثیر کا معنی صرف وہی آدمی جس کو آپ امر معروف کرتے ہیں، نہی عن منکر کرتے، وہ مراد نہیں ہے. معاشرے میں اثر کرے. امر معروف نہی عن منکر ایک اعتراض ہے غلط معاشرے پر، غلط افراد پر. معاشرے میں آپ حضور نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ امر معروف نہی عن منکر ترک کریں گے. لوگوں نے تعجب کیا. پھر آپ نے فرمایا نہیں، مزید ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ منکر کی طرف دعوت دیں گے، معروف سے منع کریں گے. ابھی جو ایران کے کچھ حالات ہیں کچھ لوگوں کی وجہ سے، البتہ متدین بہت ہے لیکن خاموش لوگ ہیں، ان کے وجود ظاہر نہیں ہوتا ہے، اظہار نہیں ہوتا ہے. دنیا کے موجودہ ٹیکنالوجی سے یہی بے دین لوگ زیادہ استعمال کر رہے ہیں. لیکن خلاصہ اول انقلاب میں جو عشق دین، عشق خدا، عشق اہل بیت، عشق جہاد تھا، کیا ہے؟ وہ عجیب تھا. لیکن ہم نے وہ سلسلہ انجام نہیں دی. میں نے عرض کہ اس کی ایک اہم وجہ ہمارا حوزہ تبلیغی حوزہ نہیں ہے. تبلیغی حوزہ نہ ہونے سے ہمارا کوئی بزرگوار نجف کا اچھا پڑھنے والا تھا، گاؤں چلا گیا، کہتا تھا یہ صغرا ہے، یہ کلیہ، موجبہ کلیہ ہے، یہ موجبہ جزئیہ ہے. خلاصہ عجیب و غریب، عقل نہیں ہے، باقی سب ہے. تو بصیرت بھی چاہیے نا. کیا ہے؟ علم کے ساتھ بصیرت نہ ہو تو خوارج کے ایمان کی طرح ہے، اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، فائدہ نہ ہونے کے برابر ہے. خوارج کے ایمان کا نقصان ہی تھا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ احتمال تاثیر، دنیا تبلیغات پر قائم ہے. کس طرح سے تبلیغات کرتا ہے؟ آقا قراتی کہتے تھے کہ اگر قیامت کے دن مجھ کو اور کوکا کے کیا نام ہے ایک نمائندے کو کھڑے کرے، خدا کھڑے کرے، کہے کہ کوکا والے سے پوچھے گا تم نے کیا کیا اپنے کوک کے لیے، اپنی کمپنی کے لیے؟ وہ کہے گا میں نے اس طرح سے پیش کیا ہے کہ جب بھی کسی کو پیاس لگتی ہے پانی یاد نہیں آتا، کوک یاد آتا ہے. جبکہ پانی کیا ہے؟ سب سے بہتر پینے کی چیز ہے اور مفت بھی ہے. تو مجھ سے پوچھے گا تم نے کیا کیا ہے؟ کیا معاشرے کے مشکلات کے وقت لوگوں کو دین کی طرف، امام زمانہ کی طرف متوجہ کیا ہے؟ واقعاً یہی ہے نا. خود ہمارے شیعوں کو بھی متوجہ نہیں کیا ہے. ابھی انقلاب کے بعد کچھ شروع ہوا ہے، ہمارے کچھ مومنین اوائل انقلاب میں آئے تھے ادھر، تو ہم تو علی والے ہیں نا. ادھر امام زمانہ کے نام زیادہ سن کر کہہ رہے تھے یہ مولا علی کے خلاف سازش ہے، یہ لوگ امام زمانہ کو پیش کرتے. تو یہ معرفت نہیں ہے. معرفت نہ ہونے کی وجہ سے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تبلیغات کی ضرورت ہے. ہمارا حوزہ کو یقیناً تبلیغات کے لیے صرف تقریر کرنا نہیں ہے، اگرچہ تقریر کرنا بہت اہم ہے. مقرر کو آپ علم فصاحت و بلاغت میں کیا کہتے ہیں؟ اگر بلاغت مقتضائے حال کو جانتا ہو، مقتضائے حال کو جانتا ہو. آپ نے سنا ہے نا یہ جو جس کے گردن میں اتنا بڑا سا غبارہ ہوتا ہے، رات کے وقت کوئی گیا حمام میں، غبارہ تھا، دیکھا کہ لوگ ناچ رہے ہیں، جنات تھے حمام میں ناچ رہے، اس کو پتہ نہیں چلے جنات تھے، خود نے بھی ناچنا شروع کیا. اب کچھ لوگ تو اسی بہانے کے تلاش میں ہوتے ہیں.
ناچنا شروع کیا تو جنات نے اس غبارہ کو ٹھیک کر دیا، صحت و سلامتی سے باہر نکلا۔ دوسرے دن لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، دوسرا آدمی جو اس بیماری میں مبتلا تھا اس نے جب پوچھا کہا کہ ایسا ہوا تھا، تو وہ بھی حمام میں چلا گیا۔ رات کے وقت دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں رو رہے ہیں، تو یہ ناچنا شروع کیا۔ تو جو اس آدمی کو غبارہ تھا وہ بھی اس کے گردن پر ڈال دیا، ڈبل کر دیا۔ مقتضائے حال کو سمجھنا چاہیے نا، مقتضائے حال کیا ہے، سمجھے بغیر آپ صحیح کام نہیں کر سکتے۔ یہ تو ظاہر ہے بین البطلان مقتضائے حال ہے، لیکن ایک حقیقت ہے۔ فصاحت و بلاغت کے تعریف میں بلاغت کیا ہے؟ مقتضائے حال کو سمجھ کر اس کے مطابق بات کرنا۔ قرآن مجید کی کامیابی کیا؟ قرآن مجید علامہ فرماتے 11 حوالوں سے معجزہ ہے۔ چلو اسی فصاحت و بلاغت کے حوالے سے جو معجزہ تھا اسی نے عالم عرب کو قرآن کی طرف لایا تھا۔ عرب اور کچھ سمجھتے نہیں تھے، ان کے پاس اتنی صلاحیت نہیں تھی۔ فصاحت و بلاغت، اب ہم جب بات کرتے ہیں کیا ہے ہماری فصاحت و بلاغت کیا حالت ہے؟ اب میری گفتگو کو سنیں گے آپ رحم کر کے سن رہے ہیں نا امام حسین کے لیے، ورنہ فصاحت و بلاغت کے دشمن ہے میری گفتگو۔ تو فصاحت و بلاغت انتہائی مؤثر ہے۔ ہمارے جو ملک میں ہمارے جو ذاکرین ہے، صحیح ذاکرین بھی بہت ہے، ناقدری نہیں کرنا چاہیے، لیکن غلط ذاکرین بھی کافی ہے۔ ان کی کامیابی، انہوں نے عزاداری سے کیا مطلب نکالے؟ نماز نہ پڑھو۔ امامت سے کیا مطلب نکالا؟ عمل نہ کرو، امام شفاعت کے لیے ہے۔ الٹا ہی نتیجہ نکالا۔ اس کی وجہ ان کی تقریر سنو آپ، مجھے تو بہت کم سننے کا موقع ملا، جہاں کچھ کلپ سنا ہے پتہ چلتا ہے گفتگو میں بڑے ماہر لوگ دل پر لگنے والی باتیں کرتے ہیں۔ گفتگو میں وہ فصاحت و بلاغت ہے، وہ تأثیر قلبی ہے جو انسان تحت تأثیر واقع ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک اہم چیز ہے، خلاصہ احتمال تأثیر شرط وجوب ہے، واجب ہونے کے لیے شرط ہے، واجب ہونے کے لیے، حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، واجب ہونے کے لیے شرط ہے۔ لیکن آپ احتمال تأثیر کے لیے بعض اوقات ممکن گروہی شکل میں تبلیغ کریں گے، جیسا اہل سنت کے ہے تبلیغی جماعت۔ ہمارے بھی کچھ مومنین بعض اوقات عزاداری کے دنوں میں آتے ہیں، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں گروہی شکل میں آتے ہیں۔ گروہی تبلیغ فضا بناتی ہے، معلومات کے علاوہ فضا بنانے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ مدینے میں پیغمبر کوئی بھی مسلمان ہو جائے شرط کرتے تو مدینے میں آ جاؤ تاکہ اسلامی فضا میں واقع ہو جائے۔ جو مدرسے میں طالب علم ہوتے ہیں وہ زیادہ دینی اقدار کے ساتھ باوفا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دینی فضا میں زندگی گزارا ہے نا، پورا فضا ماحول دینی ہے، اسی لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ تو گروہی تبلیغ کا ایک اثر، اسی لیے کسی کی تربیت کرنا چاہے اس کو گمانے کے لیے بھیجتے ہیں، زیارت کے سفر زیارتی، سفر علمی مختلف، تاکہ دوستوں کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے ایک تبدیلی اس کے اندر آ جائے۔ اور اسی طرح سے باقی جو ذرائع ہے، کلپ کے ذریعے بعض اوقات اثر ہوتا ہے، کتاب کے ذریعے بعض اوقات اثر ہوتا ہے، علمی مقابلوں کے ذریعے بعض اوقات اثر ہوتا ہے، جو تأثیر کرنے کے جو مختلف انداز ہے۔ تو یہ ایک اہم تأثیر کے مختلف انداز ہے۔ تو بعض اوقات جو تأثیر کرتا ہے فوری نہیں کرتا ہے۔ کربلا کے قیام کا تأثیر شاید فوری نہ ہو، فوری بے اثر نہیں تھا، لیکن کربلا جیسے عظیم انقلاب کے لیے مناسب اس کی اہمیت کے مطابق تأثیر فوری نہیں تھی۔ بازار کوفہ، بازار شام وغیرہ تو، لیکن دور رس نتائج ملتا ہے۔ قیامت تک حسین کے امر معروف کا اثر قیامت تک مل رہا ہے، قیامت تک اثر ہو رہا ہے۔ حسین سب سے بڑے شفیع ہے
شہید مطہری فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین کے مجالس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگوں کی ہدایت ہو جاتی ہے، لوگ راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ تو تأثیر امر معروف حسینی فوری اگر نہ ہو تو اس کے دوررس نتائج بہت ہے، عسکری نہ ہو تو مقصد کی کامیابی ہے۔ خود حسین نے فرمایا کہ ہم شہید ہونے جا رہے ہیں، کامیاب ہونے جا رہے ہیں۔ تو امر معروف میں بھی، احتمال تأثیر میں بھی ان تمام باتوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ احتمال تأثیر کے مختلف انداز ہوتے ہیں، نفسیات لوگوں کا مختلف ہوتا ہے۔ الطرق الی اللہ بعدد انفس الخلائق، خدا تک جانے کا راستہ لوگوں کی سانسوں کے برابر ہے۔ مراد کیا ہے؟ یہ عرفا کا جملہ ہے۔ مراد کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ اتنے راستے ہوتے ہیں کسی کی ہدایت کے لیے یا گمراہی کے لیے، ایک راستے میں ناکام ہو گئے دوسرے راستے پر چلو، دوسرے میں ناکام ہو گئے تیسرے پر چلو۔ ایڈیسن کے نے ایک دفعہ تجربہ کیا بجلی کے لیے تو ناکام ہو، تو اس کے ساتھی نے کہا یہ 999 دفعہ ہے ناکامی ہے، تو ایڈیسن نے کہا نہیں، یہ 999 دفعہ کامیابی ہے، یعنی مجھے پتہ چلا 999 راستہ ہمیں بجلی تک نہیں پہنچاتا ہے، پھر اس راستے پر دوبارہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے، نیا راستے کا تجربہ کریں گے۔ مسائل کی طرف نگاہ اور تفسیر حقائق بہت ہی مؤثر ہوتا ہے انسان کی کامیابی میں، کہ آپ کس طرح سے نگاہ کریں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امر معروف جو قیام کربلا کے سب سے اہم وجہ ہے، بلکہ واحد وجہ ہے، باقی تمام وجوہات اسی کے ذیل میں آتے ہیں۔ تو امر معروف میں یہی ہے کہ وہ شرط تأثیر بھی آپ مد نظر رکھیں، شرط تأثیر ڈھونڈنا پڑے گا۔ بہت سے مواقع میں سوچیں گے، ماہرین کے ساتھ مشورہ کریں گے، نقشہ اور کیا نام برنامہ ریزی کریں گے، منصوبہ بنائیں گے، تو تأثیر کا راستہ سامنے نکل آئے گا انشاءاللہ۔ انقلاب ایران تقریباً صدیوں کے بعد شیعہ انقلاب کامیاب ہوا ہے، وہ بھی علماء کے ذریعے۔ انشاءاللہ یہ رہے گا، اور روز بروز علماء کے تجربہ میں اور صلاحیت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ مذہب حق ہے، اس مذہب حق کو پہنچانے والے علماء ہیں، علماء کو تجربہ کی ضرورت ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ ایک ہوتا ہے دکاندار، ایک ہوتا ہے مال۔ مال ہو دکانداری کرنا نہیں آتا ہو تو دکان کامیاب نہیں ہوتا ہے، دکانداری کرنا آتا ہو پھر مال بھی ہو، دونوں ہو تو کامیاب ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ سرمایہ بہت ہے، سرمایہ کل انبیاء، کل ائمہ، کل اسلام کا سرمایہ ہمارے پاس ہے، مدینۃ العلم کے دروازے کے سرمایہ ہمارے پاس ہے، لیکن ہم ان بچوں کی طرح ہے، گھر میں سونے جواہرات ہے لیکن بھوکے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی دولت کی قدر نہیں ہے۔ امام خمینی کو کچھ قدر ہوا کہ مرجعیت کیا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا اور بہت عظیم انقلاب کی قیادت کی۔ ایک درود پڑھے محمد آل محمد۔ تو ایام غم ہے، یہ قسم کے ایام غم، غم حسین، ہم صرف غم ہمارا ہدف ہے۔ ائمہ اطہار کے ساتھ غم میں شریک ہونا چاہتے ہیں، جناب سیدہ کو پرسہ دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ غم عظیم سرمایہ ہے اسلام کا۔ میں نے عرض کیا حضرت آدم یعنی شہادت حسین سے پہلے غم حسین کا انتظام ہوا ہے، عجیب چیز ہے۔ شہادت حسین سے پہلے غم حسین منانے کا انتظام ہوا ہے۔ تو اسی لیے شہادت حسین کے اہداف میں سے ایک ہدف یہی عزاداری ہے۔ عزاداری کے ہدف سے رونا نہیں ہے، مقصد حسین ہے، مقصد اسلام ہے،
مقصد خدا ہے، مقصد انبیاء. اس لیے آپ دیکھتے ہیں حضرت آدم نے گریہ کیا. یہ آپ کے پاس روایات احادیث موجود ہیں نا. حضرت آدم نے حسین کا نام جیسے ہی سنا آنسو جاری ہوئے. حضرت نوح نے گریہ کیا. جب حسین کا نام سنا دل میں سوزش اور غم پیدا ہوا. حضرت یحییٰ نے، ہر نبی جس کے پاس یہ تذکرہ آیا، تاریخ میں بہت سے انبیاء کا نام آیا ہے کہ سب نے گریہ کیا. واقع پیش آنے سے گریہ کیسے کرتے ہیں؟ فرض کیجئے ہمیں معلوم ہے ہمارا بچہ مر جائے گا ایک دن، بچے بھی پوتا بھی سب مر جائیں گے ایک دن، غمگین ہوتے نہیں ہوتے ہیں؟ بعد میں پیش آنے والا واقعہ پر ابھی سے غمگین نہیں ہوتے. لیکن وہاں پر بالکل منظر کشی ہوتی تھی، کربلا کے منظر کشی ہوتی تھی. جب منظرہ سامنے آ جائے تو رو پڑتے تھے، گرے وزاری کرتے تھے. پھر قلب انبیاء پاکیزہ قلب. تو ہدف کیا تھا؟ ہدف یہ تھا کہ قیام حسین میں رونا، عزاداری انتہائی ہدف قیام حسین کا. انا قتیل العبرات. کس لیے؟ تاکہ عاشوراء کو زندہ رکھے ان آنسوؤں کے ذریعے، عزاداری کے ذریعے. عزاداری کے خیمے میں مقصد حسین کو زندہ رکھے. ظاہر سوال ہوگا کیوں آپ رو رہے ہیں؟ کہیں گے یہ مصائب حسین ہے، اس پر میں رو رہا ہوں. حسین نے یہ مصائب کیوں برداشت کیا؟ کیوں یہ مصائب آئے؟ حسین نے اسلام سے دفاع کیا اور مصائب کو حسین نے برداشت کیا. کیوں برداشت کیا؟ حسین کے یہ اہداف تھے. ان اہداف کی وجہ سے حسین نے یہ مصائب برداشت کیا. یہ کہ خود بخود غم حسین سے مصائب حسین تک، مصائب حسین سے اہداف حسینی تک انسان جاتا ہے. تو عاشق حسین غم حسین پر رونے کو کے علاوہ اس مقصد کے لیے جس کے لیے حسین نے اپنا خون دیا ہے، اس کے لیے خون دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایران کی جنگ کے دوران ایک مجاہد کے سرانے پہنچے جو مر چکا تھا، شہید ہو چکا تھا، لیکن شہادت سے پہلے اپنے خون سے لکھا تھا السلام علیک یا ابا عبداللہ. اپنے اس زخم کی حالت میں اپنے خون سے حسین کو سلام کہنا، یہ وہ دل ہے، وہ جذبہ ہے جو حسین نے بیدار کیا ہے. جس رات کو اس وقت ایران کے پاس اسلحہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بارودی سرنگوں کو معلوم کرنے کے لیے حملہ کرنے سے پہلے بارودی سرنگوں کو معلوم کرنا پڑتا تھا تاکہ راستہ خطرناک نہ ہو. تو کچھ لوگ تیار ہو جاتے تھے بارودی سرنگ پر چل کر ان کو ناکارہ بنائے. تو جانے والوں میں سے شاید 95% زندہ واپس نہیں آتے تھے. تو پہلا نوحہ پڑھتے تھے، ماتم کرتے تھے، دل کو گرماتے تھے، کربلا کے قربانیوں کو یاد کرتے تھے. پھر یہ اتنے خطرات کے باوجود شوق اور رغبت سے جاتے تھے شہید ہونے کے لیے. یہ قیام حسینی ہے، عظیم سرمایہ ہے. یہ ہدف بھی ہے، وسیلہ بھی ہے. یہ اندر حقیقت عشق حسین کا اظہار ہے، عشق اہل بیت کا اظہار ہے. ایام محرم اسی لیے ہم مناتے ہیں تاکہ ہم پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ شریک ہو جائے، ان کے غم میں، ان کے اہداف میں، اپنے آپ کو انسان بنانے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے. آج کربلا کی عظیم شخصیت علمدار عباس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. علمدار کا بہت بڑا مقام، معرفت کے اعلیٰ درجات پر فائز ہے علمدار. عصر تاسوعا جب شمر کوفہ سے کربلا آیا، خیمگاہ حسینی کے باہر آیا،
آواز دی این بنو اختنا، ہماری بہن کی اولاد، یہ قسم کا عربی اصطلاح ہے، یعنی ہمارے بہن کے خاندان کے فرزندان کہاں ہیں؟ حضرت ام البنین کے خاندان سے تھا شمر، قبیلہ عشیرہ اسی عشیرے سے تعلق رکھتا تھا۔ علمدار عباس حسین کی خدمت میں تشریف فرما تھے، کوئی جواب نہیں دیا۔ حسین نے فرمایا بھائی علمدار، عجیب ہوا ان کانا فاسقان، اس کو جواب دے، اگرچہ فاسق ہے تب بھی آپ جا کر اس کو جواب دے۔ علمدار گئے، پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ علمدار کل جنگ ہوگی، سب شہید ہو جائیں گے، میں نے امیر عبید اللہ ابن زیاد سے آپ کے لیے اور آپ کے بھائیوں کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں۔ علمدار نے پوچھا کیا حسین کے لیے بھی امان نامہ لے کر آئے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا خدا کے لعنت ہو تم پر، تمہارے امیر کے امان نامے پر، فرزند رسول کے لیے امان نہیں ہے اور میرے لیے امان نامہ ہے۔ واپس آ گئے۔ زہیر ابن القین حسین کے لشکر کے میمنہ کے سردار، کچھ روایات کے مطابق یہ مؤمن آل فرعون کی طرح یکتم ایمانہ، اور کچھ روایات کے مطابق عثمانی تھا لیکن علوی بن چکا تھا۔ حسین کی خدمت میں پہنچ کر کیسا ممکن ہے امام کی امامت کی معرفت حاصل نہ ہو لیکن جان حسین پر دے دے، حسین کی خدمت میں پہنچ کر۔ تو حضرت زہیر شب عاشور علمدار خیمگاہ کے اطراف میں پہرہ دے رہے تھے۔ حضرت زہیر گئے، عرض کہ علمدار ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ علمدار نے فرمایا میں گھوڑے سے نہیں اتر سکتا ہوں، ایسے ہی تم بات کرو۔ کہا کہ علمدار یہ بتاؤ آپ کے والد نے کیوں آپ کے والدے کے ساتھ شادی کی تھی؟ علمدار نے فرمایا تم خود بتاؤ۔ زہیر نے عرض کیا اس لیے شادی کی تھی کہ خدا اس کو ایسے بیٹے عطا کرے کہ کربلا میں حسین کے کام آ جائے۔ کیونکہ زہیر ڈر گئے تھے شمر کے ساتھ گفتگو نے کہیں اثر نہیں کیا ہو، کیونکہ علمدار کی شاید صحیح معرفت نہیں تھی، راستے میں ملاقات ہوئی تھی، اسی لیے زہیر نے یہ پیش کہ علمدار جذبات میں آ گئے، جلال میں آ گئے، اس طرح سے جلال میں آ گئے کہ آپ کے رکاب کٹ کر زمین پر گر گیا۔ فرمایا زہیر کل آپ دیکھ لیں گے کس طرح سے میں اپنی جان فدا کروں گا حسین پر۔ عاشور کے دن آیا، مجاہدین میدان کی طرف گئے، یکی بعد از دیگری شہید ہو گئے۔ خیمہ گاہ میں حسین کے علاوہ اور علمدار کے علاوہ کوئی اور نہیں بچا۔ علمدار حسین کی خدمت میں آئے، اس نے جہاد طلب کیا۔ حسین نے فرمایا علمدار آپ جائیں گے، میری لشکر میں شکست ہوگی۔ آپ جانتے علمدار جانے کا مطلب یہ ہے کہ دشمن سمجھ لیتے ہیں کہ حسین کے لشکر میں اب کوئی نہیں ہے۔ علمدار نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، فرمایا بھیا حسین کوئی لشکر ہے ہی نہیں ہے جس کا میں علمدار ہوں۔ علمدار گئے، شہزادی سکینہ کا اطفال حسینی کا مشکیزہ لیا، حسین کی خدمت میں آیا۔ حسین نے فرمایا بھیا علمدار جاؤ، ان بچوں کے لیے، ان اطفال کے لیے کچھ پانی لا سکے تو لاؤ۔ علمدار پانی لانے کے لیے جانا چاہتے تھے اور جہاد کی اذن ملا تو سیدانیوں سے الوداع کے لیے خیمے کے اندر چلے گئے۔ شہزادیوں کے سہارا علمدار ہے،
امید علمدار ہے، خیمے میں چلے گئے، شہزادیوں سے بات ہوئی، شہزادی زینب نے فرمایا بھائی علمدار چلے جاؤ، اپنی جان فدا کرو حسین پر، لیکن میں اپنے آپ کو اسیری کے لیے تیار کر رہی ہوں۔ جس وقت بابا شہید ہو رہے تھے 21 رمضان کو ہمیں وصیتیں کی، مجھ سے فرمایا بیٹی زینب آپ اسیر ہو کر اسی شہر میں آنے والی ہو۔ میں حیران ہو گئی، مجھ جیسی خوش قسمت بہن جس کے حسین جیسے، حسن جیسے، علمدار جیسے، محمد جیسے بھائی ہو، وہ کس طرح سے اسیر ہو سکتی؟ اب جو آپ آئے ہیں اذن جہاد لینے کے لیے، میرے سمجھ میں آ گیا بابا کی وصیت کا وقت آ پہنچا ہے، اسیری کے لیے تیار ہو رہی ہوں۔ علمدار الوداع کر کے میدان کی طرف نکلے، جب شریعہ فرات کے نزدیک پہنچے 4000 اشقیاء موکل تھے شریعہ فرات پر، سب بھاگ گئے علمدار کی طاقت کی وجہ سے، علمدار کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے پراکندہ ہو گئے، شریعہ فرات میں داخل ہو گئے۔ بے اختیار، یہ میرے الفاظ ہے، پیاسے تھے نا، چلو بھرا اور دہان مبارک سے نزدیک کیا۔ روایت کہتی فذکر عطش الحسین فرم الماء، حسین کی پیاس یاد آ گئی، پانی گرا دیا۔ وقال یا نفس یا نفس من بعد الحسین ہونی لا كنت ان تکونی وتشربین بارد المعین هذا الحسین شارب المنون۔ علمدار تم ٹھنڈا پانی پینا چاہتے ہو؟ علمدار حسین کے بعد زندہ رہنا چاہتے ہو؟ حسین شہادت کے جام نوش کر رہے ہیں اور ٹھنڈا پانی تم پینا چاہتے ہو؟ یہ میرے دین کی اجازت نہیں ہے۔ ما ھذا من فعال دینی، دین مجھے اجازت نہیں دیتا ہے۔ پانی گرایا اور مشکیزہ بھر لیا، آ گئے خیمگاہ کی طرف۔ اشقیاء نے فیصلہ کیا ہے ایک قطرہ پانی خیمگاہ نہیں جائے گا، ورنہ اشقیاء زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ سب نے ہر طرف سے حملہ کیا، لیکن علی کا شیر مسلسل حملہ کر رہا ہے، سب کو بگا رہا ہے۔ دشمن مجبور ہو کر کمینگاہ سے علمدار کے دائیں بازو پر حملہ کیا، بازو جدا ہوا، فرمایا واللہ ان قطعتم یمینی انی ابدا احامی عن دینی وعن امام صادق یقینی نجل النبی المصطفى امینی۔ میرے بازو کٹ بھی جائے، میں دین سے، حسین سے دفاع کرتا رہوں گا۔ آگے بڑھے، اشقیاء دوبارہ کمینگاہ میں بیٹھ کر علمدار کے بائیں بازو قطع کیا۔ علمدار نے فرمایا نفس لا تخشی من الکفاری وابشری بجنت الجباری۔ علمدار ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ جب پہلا بازو کٹ گیا تھا، آپ نے علم کو زانو کے اندر اور تلوار بائیں بازو میں، بائیں دست مبارک میں اٹھایا تھا۔ اب بائیں بازو جب کٹ گیا، اب تلوار بھی زمین پر گر گیا۔ علم بازو میں، علم زانو کے ذریعے سر بلند ہے، علمدار خیمگاہ کی طرف آ رہا ہے۔ ایک موقع ایسا آیا، ایک تیر آئی اور مشکیزہ نشانہ بن گیا، پر مشکیزہ کے پانی زمین پر گر گئے۔ اب علمدار خیمگاہ جانا نہیں چاہتے۔
علمدار اب خیمگاہ نہیں جانا چاہتے ہیں. ایک شقی آتا ہے، اس وقت ایک شقی آتا ہے، کہتا ہے علمدار میں نے سنا تھا آپ بڑے بہادر ہیں، آپ بڑے بہادر تھے، آپ کی طاقت بہت ہے، آپ کی طاقت اب کہاں گئی؟ علمدار نے فرمایا اگر میرے بازو صحیح تھے اس وقت اگر تم آتے تمہیں میں دکھاتا میری طاقت کیا ہے. اس شقی نے کہا میرے بازو تو ہے. گرز اٹھایا، علمدار سر اطہر کی طرف اشارہ کیا. حضرت ام البنین مدینے میں علمدار کی قبر کی شکل میں قبر بنایا اور روتی تھی. علمدار اگر آپ کے بازو ہوتے کوئی شقی آپ کے نزدیک نہیں آ سکتا تھا. علمدار کے آنکھوں میں بھی برشی آئی ہے، بازو بھی کٹ گئے ہیں، تمام جسم میں برشی ہے. انہی لمحات میں زمین پر آ رہے ہیں، گھوڑے سے زمین پر آ رہا ہے گرج کی وجہ سے. اب زمین پر کس طرح سے آیا ہوگا؟ ایک عالم نے عالم خواب میں جناب سیدہ کو دیکھا. جناب سیدہ نے فرمایا تم علمدار کے مسائل کیوں بیان نہیں کرتے ہو؟ عرض کیا جناب سیدہ یہ تو میرا کام ہے. فرمایا یہ بتاؤ وہ مجاہد جس کے آنکھوں میں برچھی ہو، پورے جسم میں برچھی ہو، بازو بھی کٹے ہو، وہ جب گھوڑے سے زمین پر آئے گا آواز دی اخی ادرک اخاک، اخی ادرک اخاک. نہ معلوم کبھی علمدار حسین کو اخ نہیں فرماتے تھے. حسین نے 12 فرمایا تھا بھائی علمدار مجھے اخی فرمائیے، مجھے خوشی ہوتی ہے آپ مجھ کو بھائی کہہ کر پکارے. لیکن علمدار سمجھتا تھا یہ فرزند رسول خدا ہے، میں کس طرح سے ان کو بھائی کہہ سکتا ہوں. آج علمدار حسین کی اس خواہش کو پورا کرتا ہے. اخی ادرک اخاک، حسین آ گئے. فرمایا الان انکسر ظہری وقلت حیلتی وشمت بی عدوی. علمدار آپ کی وجہ سے میرا کمر ٹوٹ گیا، چارک جوئی کے سارے راستے بند ہو گئے. علمدار آ گئے، علمدار کے بازوؤں کو دیکھا، پھر علمدار کے سرانے پہنچے. سر مطہر علمدار کو اٹھایا، زانو پر رکھ دیا. روایت کے مطابق علمدار نے اپنے سر کو زمین پر رکھا. پوچھا حسین نے بھیا علمدار کیوں ایسا کر رہے؟ فرمایا بھیا حسین مجھے معلوم ہے چند ساعت کے بعد آپ کے سر اطہر بھی اسی ریت پر ہوگا، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا. ایک عرب شاعر کہتا ہے احق الناس ان تبکی علیہ فتن ابکی الحسین بکربلائی. سب سے زیادہ اگر آپ رونا چاہتے ہیں کسی شہید پر اس جوان پر گریہ کرو جس نے حسین کو رلایا. جس بلند آواز سے حسین نے علمدار پر گریہ کیا، کسی اور شہید پر ایسی بلند آواز سے گریہ نہیں کیا. اخوہ ابن والدہ علی ابو الفضل المفرج بالدماء. عرب شاعر دوبارہ حسین کی زبان حال بیان کرتا ہے. فرماتا الیوم نامت اعین بک لم تنم وتسہدت اخرى فعز منامها. علمدار آپ اب تک جو دشمن آپ کے خوف سے نہیں سو سکتے تھے وہ سکون سے سو جائیں گے، لیکن آپ کی بہنیں جو آپ کی وجہ سے سکون سے سو سکتی تھی اب ان کے لیے نیند حرام ہو گئی. عباس ما تسمع ما تقول سکینة عما یوم العصر من یحمینی. علمدار کیا آپ نہیں سنتے سکینہ کیا کہہ رہی ہے؟ عما چچا عباس اسیری کے دن ہماری دفاع کرنے والا، ہماری حمایت کرنے والا کون ہے؟
حسین علمدار کے سرانے ہیں. علمدار وصیت فرماتے بھائیا حسین مجھے خیمگاہ نہ لے جانا اس لیے کہ پانی لانے کے لیے آیا تھا. اب مجھے شرم آتی ہے خیمگاہ جاتے ہوئے. حسین نے دعا دی, حسین چلے گئے. علمدار بعض راوی کہتے ہیں دوسرا وجہ یہ بھی تھا اتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے, حسین کے لیے علمدار کو لانا ممکن بھی نہیں تھا کیونکہ سارے جوانان شہید ہو چکے تھے. شاید یہی وجہ ہے آپ نے مقتل کی کتابوں میں یہ واقعہ پڑھا ہے جب علامہ بحر العلوم کے زمانے میں علمدار کی قبر کی کھدائی ہوئی. اب آخری حصے تک جب پہنچ گیا وہ بنا جو کھدائی کر رہا تھا وہ علامہ کی طرف دیکھتا ہے, قبر کی طرف دیکھتا ہے, حیران ہے. علامہ نے پوچھا کیوں حیران ہو؟ کہا کہ میں نے سنا تھا علمدار بڑے تنومند تھے, بڑے جسیم تھے, یہ قبر تو بہت چھوٹی ہے. علامہ اتنے روئے کہ غش ہو گئے. پھر فرمایا تم صحیح کہہ رہے ہو, علمدار بڑے جسیم بھی تھے, بڑے بہادر بھی تھے, لیکن یہ قبر چھوٹی اس لیے ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے. ألا لعنة الله القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.